معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر ڈیل کارنیگی کی کتاب ابراہم لنکن، امریکی صدر کی زندگی اور کارناموں کا تذکرہ۔ سب ہیڈنگ: کابینہ کی اصلاح۔ جب لنکن اپنی کابینہ کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے وہاں بھی وہی حسد اور جھگڑے دیکھے جو فوج میں موجود تھے۔ اسٹیورٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھتا تھا، کابینہ کے دوسرے ممبروں کو دبائے رکھتا تھا، ان کے معاملات میں دخل اندازی کرتا تھا، اس لیے وہ اس سے نفرت کرتے تھے۔ سیکرٹری مالیات چیز اسٹیورٹ کو حقیر جانتا تھا، جنرل میکسلین کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، سٹیس کو ناپسند کرتا تھا اور بلیئر کو مکروہ سمجھتا تھا۔ بلیئر لافیس مارتا اور کہا کرتا تھا کہ جب وہ میدان جنگ میں نکلتا تھا تو گویا وہ دشمن کا جنازہ پڑھنے جا رہا ہوتا تھا۔ وہ اسٹیورٹ کو جھوٹا اور اصولوں کا دشمن یقین کرتا تھا اور اس کے ساتھ مل کر کام کرنے سے انکار کر دیتا تھا۔ جہاں تک سٹینٹس کا تعلق ہے، وہ کابینہ کی میٹنگ میں بھی دوسرے ممبروں سے بات کرنے کو تیار نہ تھے، جنہیں وہ بدماش کہہ کر پکارتے تھے۔ بلیئر نے میدان جنگ میں دشمن کا جنازہ تو کیا پڑھنا تھا، سیاست میں اس کا اپنا جنازہ نکل گیا۔ اس کے خلاف نفرت کے جذبات اس قدر بھڑک اٹھے کہ لنکن کو اس سے استعفیٰ دلانا پڑا۔ کابینہ میں ہر طرف نفرت ہی نفرت تھی، ہر محکمے کا سیکرٹری دوسرے محکمے سیکرٹری کے خلاف تھا، ایسے میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرتا تھا۔ کابینہ کا ہر شخص اپنے آپ کو لنکن سے بہتر سمجھتا تھا۔ وہ کہتے تھے، یہ بے ڈول، غیر مہذب مگر بھی قصہ گو کون ہوتا ہے جس کی ماتحتی کی توقع کی جاتی ہے؟ وہ تو سیاست کا ایک حادثہ تھا جس کی وجہ سے ایسا شخص ان کا پریزیڈنٹ بن گیا۔ دراصل وہ اس عہدے کے لیے بالکل موزوں نہیں، اسے نفرت سے سیاہ گھوڑا کہتے تھے۔ 1860 میں بیٹس، جو اٹارنی جنرل تھا، پریزیڈنٹ بننے کی توقع رکھتا تھا۔ اس نے اپنی ڈائری میں یہ نوٹ کیا ہوا تھا کہ ریپبلکن پارٹی نے زبردست غلطی کی جو پریزیڈنٹ کے امیدوار کے طور پر لنکن کو نامزد کیا۔ اس میں قوت ارادی اور مقصدیت کی کمی ہے اور حکمرانی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ چیز کو بھی امید تھی کہ وہ اس عہدے کے لیے نامزد ہوگا۔ زندگی کے آخری لمحات تک وہ لنکن کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا رہا، اگرچہ اس میں کچھ ہمدردی کا رنگ بھی پایا جاتا تھا۔ اسٹیورٹ بھی سخت مایوس تھا اور اس کی زندگی نہایت تلخ تھی۔ وہ اپنے آپ کو پریزیڈنٹ کے عہدے کے لیے سب سے موزوں خیال کرتا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ اسے انتظام سلطنت کا 20 سالہ تجربہ ہے، لیکن لنکن کو کس بات کا تجربہ ہے؟ اس نے گیلیوں کے مکانوں میں نیو سلیم میں ایک کریانہ سٹور کھولا ہوا تھا اور اسے چلانے میں بھی ناکام رہا۔ ہاں، ایک بات اور ہے، وہ ڈاک خانے کا انچارج رہا ہے اور ڈاک اپنے ہیٹ میں لیے پھرتا تھا۔ بس اس سیاستدان کا یہی تجربہ ہے اور اب پریزیڈنٹ بن بیٹھا ہے۔ وہ فاش غلطیاں کرتا ہے، معاملات کو الجھاتا ہے اور ملک کو چکنی ڈھلان کی مانند تیزی سے تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اسٹیورٹ یقین رکھتا تھا کہ دراصل وہی حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے اور لنکن تو صرف نام کا پریزیڈنٹ ہے۔ لوگ اسٹیورٹ کو وزیر اعظم کہہ کر پکارتے تھے اور وہ اس لقب کو پسند کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ریاست ہائے متحدہ کی نجات کا مدار اسی پر ہے۔ جب اس نے عہدہ قبول کیا تو کہتا تھا کہ میں ہی ملک اور اس کی آزادی کو بچاؤں گا۔ جب لنکن کو پریزیڈنٹ کا عہدہ سنبھالے 5 ہفتے گزرے تو اسٹیورٹ نے اسے ایک یادداشت بھیجی جس میں پرلے درجے کی شوخی اور دیدہ دلیری پائی جاتی تھی، بلکہ اس میں واضح طور پر گستاخی کا اظہار ہوتا تھا۔ قوم کی تاریخ میں ایسی متکبرانہ اور گستاخانہ تحریر کہیں نہیں پائی جاتی۔ اسٹیورٹ نے لکھا کہ 1 مہینہ گزرنے کو آیا ہے اور تمہاری کوئی اندرونی یا بیرونی حکمت عملی مرتب نہیں ہوئی۔ پھر اس نے احساس برتری کا اظہار کرتے ہوئے لنکن پر زبردست تنقید کی اور اسے مملکت چلانے کے طریقوں سے مطلع کیا۔ پھر اس نے یہ مشورہ دیا
کہ اسے کاروبار مملکت میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں اور وہ تمام نظام خود سنبھال لے گا اور ملک کو جہنم رسید ہونے سے بچا لے گا۔ سٹیورٹ میکسیکو میں فرانس اور اسپین کی حکمت عملی کو پسند نہیں کرتا تھا، چنانچہ اس نے ان ممالک کو چٹھیاں لکھیں اور ان سے جواب طلبیاں کی۔ ایک چٹھی میں اتنی واضح تنبیہ تھی اور اس کا لب و لہجہ اس قدر دھمکی آمیز تھا کہ اگر لنکن بعض پیراگراف نہ کاٹ دیتا اور بعض کی زبان کو شائستہ نہ بنا دیتا تو شاید اس کی وجہ سے جنگ ہی چھڑ جاتی۔ سٹیورٹ نے ایک چٹکی نسوار لیتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جنوبی کیرولینا میں کوئی طاقت مداخلت کرے، پھر شمالی علاقے بھی اس جنگ میں کود پڑیں۔ اس پر جنوبی ریاستیں مشترکہ دشمن کو نکالنے کے لیے لڑیں گی اور ان میں اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ اب انگلینڈ کے ساتھ جنگ شروع ہونے ہی والی تھی۔ ایک شمالی علاقے کی توپ خانہ کی کشتی نے انگریزی ڈاک کے جہاز کو روک لیا اور 2 نیم وفاقی کمشنروں کو جو انگلینڈ اور فرانس جا رہے تھے پکڑ کر بوسٹن کے جیل میں بند کر دیا۔ اب انگلینڈ نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں اور ہزاروں سپاہیوں پر مشتمل فوج بحر اوقیانوس کو عبور کرا کر کینیڈا بھیج دی۔ یہ فوج شمالی علاقے پر حملہ کرنے والی تھی کہ لنکن کو، جیسا وہ کہتا تھا، تلخ گولی نکلنا پڑی۔ اسے نیم وفاقی کمشنروں کو چھوڑنا پڑا اور معافی مانگنی پڑی۔ لنکن سمجھتا تھا کہ ملک کے کاروبار کے لیے کسی اچھے مشیر کی ضرورت ہے، کیونکہ اسے ان معاملات کا زیادہ تجربہ نہ تھا۔ اسی نظریے سے اس نے سٹیورٹ کا تقرر کیا تھا، لیکن معاملہ الٹا پڑ گیا۔ وہ اس حد تک پہنچ گیا جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تمام واشنگٹن میں یہ بات مشہور تھی کہ سٹیورٹ ہی تمام مملکت کا کاروبار چلا رہا ہے۔ اس پر میری لنکن کی خودی کو بہت چوٹ لگی اور اس نے اپنے خاوند کو ترغیب دی کہ وہ اپنی حیثیت کو قائم کرے۔ اس نے جواب دیا، میں خود چاہے حکومت کروں یا نہ کروں، سٹیورٹ یقیناً حکومت نہیں کرے گا۔ حکمران دراصل میرا ضمیر ہے اور میرا خدا ہے، اور ان لوگوں کو ابھی اس حقیقت کو سمجھنا ہے۔ ایک وقت آیا جب سب نے اس حقیقت کو پا لیا۔ چیز نہایت خوبصورت 6 فٹ 2 انچ کا جوان تھا۔ وہ نہایت مہذب اور فاضل تھا۔ وہ 3 زبانوں پر عبور رکھتا تھا۔ وہ واشنگٹن سوسائٹی کی ایک مقبول ہوسٹس کا والد تھا۔ اسے اس بات کا بڑا صدمہ تھا کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو کھانے کا آرڈر دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ وہ نہایت پارسا تھا۔ وہ اتوار کو 3 دفعہ گرجے جاتا تھا۔ وہ اپنے غسل کے ٹب میں بھی دعائیں پڑھتا تھا۔ اس نے قومی سکوں پر یہ الفاظ کندہ کرائے ہوئے تھے، ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ شام کے وقت سونے سے پہلے بائبل کی واز پڑھتا تھا اور اسے وہ پریزیڈنٹ بڑا ہی عجیب معلوم ہوتا تھا جو اپنے سونے کے بستر میں آرٹیمس وارڈ یا پیٹرولیم نیسبی جیسی کتابیں رکھتا تھا۔ لنکن کی مزاحیہ طبیعت، جس کا اظہار تقریباً ہر وقت اس کی طرف سے ہوتا تھا، چیز کو بالکل پسند نہ تھی، بلکہ اسے ایسی طبیعت سے چڑ تھی۔ ایک دن لنکن کا ایک لنگوٹیا یار ایلینائز سے پریزیڈنٹ ہاؤس آ گیا۔ چوکیدار نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، اس وقت تم پریزیڈنٹ سے ملاقات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کابینہ کی میٹنگ کی صدارت کر رہا ہے۔ اجنبی نے احتجاجاً کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جا کر ایب کو صرف یہ بتا دو کہ اورلینڈ آیا ہے اور وہ لنگڑے لولے انصاف کے متعلق ایک کہانی سنانا چاہتا ہے۔ وہ مجھے اندر بلا لے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ لنکن نے اسے بلا لیا اور بڑے اتفاق کے ساتھ اس سے مصافحہ کیا۔ اپنی کابینہ کی طرف مخاطب ہو کر اس نے کہا، معزز حاضرین، یہ میرا دوست اورلینڈ ہے اور یہ ہمیں لنگڑے لولے انصاف کی کہانی سنانا چاہتا ہے۔ یہ بڑی اچھی کہانی ہے، اس لیے ہم اپنا کام بند کرتے ہیں۔ چنانچہ سنجیدہ سیاست دانوں نے اہم قومی کام ملتوی کر دیا اور انہوں نے اورلینڈ کی کہانی سنی۔
کہانی سن کر لنکن نے بلند آواز سے کہے لگائے۔ چیز بہت نا امید تھا، اسے قوم کے مستقبل کے متعلق بہت خدشہ تھا۔ اسے شکایت تھی کہ لنکن جنگ کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ بڑی تیزی سے ملک کو دیوالیہ بنا رہا ہے اور تباہ کر رہا ہے۔ چیز اسٹیورٹ سے بہت جلتا تھا، وہ خود سیکرٹری آف اسٹیٹ بننا چاہتا تھا۔ اسے حیرانی تھی کہ اس کا حق کیوں دبایا گیا ہے اور مغرور اسٹیورٹ کو سیکرٹری آف اسٹیٹ کیوں بنایا گیا ہے اور اسے خزانے کا سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے دل میں اسٹیورٹ کے متعلق سخت نفرت تھی۔ وہ اب 1864 کا انتظار کر رہا تھا۔ اس الیکشن میں وہ پریزیڈنٹ بننے کا پختہ ارادہ رکھتا تھا۔ اب اسے کسی اور عہدے کا خیال نہ تھا۔ چیز کو صرف پریزیڈنٹ بننے کا مالک خولیا تھا۔ لنکن کے سامنے وہ اپنے کو اس کا دوست ظاہر کرتا تھا، لیکن اس کی عدم موجودگی میں اس کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ لنکن نے کچھ فیصلے ایسے کیے جن سے با اثر لوگ ناراض ہو گئے۔ ایسے مواقع پر چیز اس کے پاس جاتا، اس کے ساتھ ہمدردی کرتا اور کہتا کہ تمہارا فیصلہ درست ہے، لیکن اس کی عدم موجودگی میں لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکاتا تھا اور انہیں یقین دلاتا کہ اگر چیز لنکن کی جگہ ہوتا تو معاملات کو عمدگی کے ساتھ سلجھاتا۔ لنکن کہتا تھا کہ چیز نیلی مکھی ہے اور ہر جگہ پر انڈے دیتی ہے۔ کئی مہینوں تک یہی حالت رہی اور اس نے اپنے حقوق کو بڑی حوصلہ مندی سے نظر انداز کیے رکھا۔ وہ کہتا تھا چیز قابل آدمی ہے، لیکن پریزیڈنٹ کے عہدے کے بارے میں وہ نیم پاگل ہے۔ اس نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب اسے ختم کرنے کا موقع ہے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ اگر شخص کوئی اچھا کام کر سکتا ہے تو میں اسے ایسا کرنے دوں گا، جب تک وہ محکمہ مال کے فرائض اچھی طرح انجام دیتا ہے۔ جب تک وہ محکمہ مال کے فرائض اچھی طرح انجام دیتا ہے میں اس کی خامیوں کی پرواہ نہیں کروں گا۔ لیکن حالات روز بروز اور خراب ہوتے گئے۔ جب کوئی بات اس کی مرضی کے مطابق نہ ہوتی تو وہ استعفیٰ دے دیتا۔ اس نے 5 مرتبہ ایسا کیا۔ آخر برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ جب ان کے تعلقات اتنے ناگوار ہو گئے کہ وہ ایک دوسرے سے ملاقات بھی نہ کرتے تھے تو پریزیڈنٹ نے اس کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ چیز حیران رہ گیا۔ سینٹ کی مالیاتی کمیٹی کے ممبران خود وائٹ ہاؤس گئے۔ انہوں نے کہا کہ چیز کے جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ملک بہت بڑی مصیبت اور آفت میں مبتلا ہو جائے گا۔ لنکن نے انہیں سمجھایا کہ چیز اس پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے اور لنکن کو پسند نہیں کرتا۔ اب تو جو کچھ اس نے لکھ دیا ہے اسی کے مطابق عمل ہوگا۔ اب ہم اس کی خدمات سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اگر ضروری ہوا تو میں خود استعفیٰ دے دوں گا، مگر اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ میں اس کے ساتھ کام کرنے کی بجائے واپس جا کر ایلینائز کے کھیتوں میں کام کرنے اور محنت مزدوری سے روزی کمانے کو ترجیح دوں گا۔ لیکن جہاں تک اس کی قابلیت کا تعلق تھا لنکن کو اس کا اعتراف تھا۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ جس قدر عظیم لوگوں کی اس سے ملاقات ہوئی ہے چیز ان سے 1.5 گنا زیادہ عمدگی کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ تعلقات میں اس قدر تلخی کے باوجود لنکن نے اسے ریاست ہائے متحدہ کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا۔ چیز کی طبیعت سٹینس کی طبیعت سے بہت مختلف تھی۔ وہ ظاہر مطیع اور فرما بردار تھا، لیکن سٹینس تندخو اور نافرمان تھا۔ تمام عمر تیز طبیعت اور غلطی خورا رہا۔ اس کا والد ایک ڈاکٹر تھا۔ گودام میں اس نے انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ لٹکا رکھا تھا اور اسے یہ امید تھی کہ اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے گا۔ نوجوان سٹینس اپنے ساتھیوں کو ہڈیوں کے ڈھانچے کے متعلق لیکچر دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے سیلاب کے متعلق تفصیلاً تذکرہ کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ کولمبس اور اوہیو چلا گیا اور کتابوں کی ایک دکان میں کلرک بن گیا۔ ایک دن وہ تھوڑے عرصے کے لیے باہر نکلا۔ اس کی غیر حاضری میں کنبے کی ایک لڑکی بیمار ہو گئی۔ اسے ہیضے کا عارضہ ہو گیا اور وہ مر گئی۔ جب سٹینس واپس گھر پہنچا تو اسے اس کی وفات کا یقین بھی نہیں آتا تھا۔
اس کے دماغ میں سمایا تھا کہ اسے زندہ درگور کیا گیا ہے، اس لیے وہ قبرستان چلا گیا۔ ایک کسی پکڑی اور لاش کو بڑے جوش سے باہر نکالا۔ کئی سال بعد جب اس کی اپنی بیٹی لوسی فوت ہوئی تو اس کی قبر کو کھود کر اس کی لاش کو بھی نکال لیا تھا اور 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ تک اپنے سونے کے کمرے میں رکھا تھا۔ جب بیگم سٹینز فوت ہوئی تو اس نے رات کو استعمال کرنے والی اس کی ٹوپی اور گاؤن اپنے پاس بستر میں رکھ لیے اور انہیں دیکھ کر زار زار روتا تھا۔ بلا شبہ وہ غم کے مارے نیم پاگل ہو گیا تھا۔ کسی زمانے میں لنکن اور سٹینز کی ملاقات پہلی دفعہ ایک مقدمے کی سماعت کے سلسلے میں فلیڈیلفیا میں ہوئی تھی اور وہ اپنے موکل کے دفاع کے لیے وہاں ٹھہرے تھے۔ لنکن نے مقدمے کا بغور مطالعہ کیا تھا اور غیر معمولی محنت کے لیے یہ امر باعث شرم تھا اور غیر معمولی محنت کے ساتھ کیس تیار کیا تھا۔ وہ خود اسے عدالت میں پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن سٹینز اور ہارڈنگ کے لیے یہ امر باعث شرم تھا۔ انہوں نے حقارہ سے ایک طرف ہٹایا اور اس کی تذلیل کی اور عدالت کے سامنے ایک لفظ بھی بولنے کی اجازت نہ دی۔ لنکن نے اپنی تقریر کی ایک نقل انہیں دی، لیکن انہوں نے اسے بیہودہ سمجھا اور اسے دیکھنے کی تکلیف بھی گوارا نہ کی۔ وہ عدالت میں اس کے ساتھ جانا اور واپس آنا پسند نہیں کرتے تھے اور نہ ہی اسے اپنے کمروں میں آنے کی دعوت دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ میز پر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ وہ اسے اچھوت سمجھتے تھے۔ سٹینسن نے کہا کہ میں اس ناکارہ دیہاتی طویل بازوؤں والے بندر کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتا۔ جو شخص چہرے سے شریف آدمی معلوم نہیں ہوتا میں اسے ترک کر دیتا ہوں۔ لنکن نے یہ باتیں سن لی تھیں۔ وہ کہتا تھا، جتنا برا سلوک اس شخص نے میرے ساتھ کیا ہے میں کسی اور سے کبھی ایسی توقع نہیں رکھ سکتا۔ جب لنکن پریزیڈنٹ بن گیا تو سٹینسن کی نفرت اور مایوسی میں اور زیادہ شدت پیدا ہو گئی۔ وہ اسے اذیت ناک فاتر العقل کہتا تھا اور سمجھتا تھا کہ اس میں حکومت چلانے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کے خیال میں کسی فوجی ڈکٹیٹر کو چاہیے تھا کہ اسے سبکدوش کر دیتا۔ سٹینز نے بار بار اس بات کا اظہار کیا کہ ڈوچٹو بڑا بے وقوف ہے جو گوریلے کی تلاش میں افریقہ گیا ہے، حالانکہ ایک گوریلا لنکن وائٹ ہاؤس میں موجود ہے۔ اس نے اپنے ایک خط میں جو بیسٹن کو لکھا پریزیڈنٹ کے لیے بہت برے الفاظ استعمال کیے جنہیں تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ لنکن کو عہدہ سنبھالے 10 مہینے ہو چکے تھے اور اس وقت تمام ملک میں کاروباری لوٹ کھسوٹ کا زور تھا۔ ٹھیکیدار گورنمنٹ کو لوٹ رہے تھے۔ اس کے علاوہ غلاموں کو مسلح کرنے کے سوال پر لنکن اور سائمن میں بڑا اختلاف تھا۔ لنکن نے سائمن سے استعفیٰ دینے کے لیے کہا تاکہ جنگ میں ٹھیک طور سے کام ہو سکے۔ وہ جانتا تھا کہ یونین کا مستقبل اس کی درست تقرری پر منحصر ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کون شخص کس کام کے لیے موزوں ترین ہے۔ اس نے اپنے ایک دوست سے کہا، میں اپنے اونچے وقار کی پرواہ نہیں کروں گا اور سٹینز کو محکمہ جنگ کا سیکرٹری مقرر کروں گا۔ یہ تقرر لنکن کی عقل و خرد کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ سٹینز اپنے دفتر میں کھڑا رہتا، کلرک اس کے ارد گرد مشرقی غلاموں کی طرح کانپ رہے ہوتے، جیسے وہ اپنے آقا کے سامنے کھڑے ہوں۔ وہ دن رات کام کرتا تھا، کھانے اور سونے کے لیے گھر نہیں جاتا تھا۔ وقت ضائع کرنے والے نااہل فوجی افسروں کو دفتروں میں گھومتے ہوئے دیکھ کر اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور وہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرتا تھا۔ ناکارہ اور بددیانت ٹھیکیداروں پر ٹوٹ پڑتا، آئین کی قطعاً پرواہ نہیں کرتا تھا اور جرنیلوں کو بھی حراست میں لیتا اور جیل میں ڈال دیتا۔ کئی مہینے ان پر کوئی مقدمہ نہیں چلاتا تھا۔ وہ میکسلن کے سامنے ایسے لیکچر دیتا گویا وہ کسی رجمنٹ کو ڈرل کرا رہا ہو۔ اس نے فوج اور فوج کے ساتھ تعلقات رکھنے والے تمام محکموں کا کام خود سنبھال لیا۔ لنکن بھی اس کے دفتر کی معرفت تاریں بھیجتا تھا۔ اس طرح کئی ماہ تک سٹینز نے بہت ہی محنت کی جس سے اسے دمہ اور بدہضمی کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ بہرحال اس نے بجلی کی سی قوت کے ساتھ دن رات کام کیا، یہاں تک کہ جنوبی علاقے یونین میں شامل ہو گئے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے لنکن
ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار تھا۔ ایک دن کانگریس کے ایک ممبر نے اس کے پاس یعنی رجمنٹوں کو تبدیل کرنے کی سفارش کرا لی اور احکام لے کر محکمہ جنگ کے دفتر میں چلا گیا۔ اس نے یہ کام اسٹینسن کی میز پر رکھ دیے۔ اسٹینس نے انہیں دیکھ کر سختی سے کہا کہ وہ ان کی تعمیل نہیں کرے گا، لیکن اس سیاست دان نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، یہ تو پریزیڈنٹ کا حکم ہے۔ اس نے جواب دیا، اگر پریزیڈنٹ ایسا حکم دیتا ہے تو وہ بڑا بے وقوف ہے۔ کانگریس کا ممبر واپس لنکن کے پاس چلا گیا اور اسے تمام واقعات کہہ سنائے۔ اس کا خیال تھا کہ لنکن غصے میں آ کر محکمہ جنگ کے سیکرٹری کو برخاست کر دے گا، لیکن اس کی حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ لنکن نے تمام ماجرا بغور سنا اور آنکھ جھپکتے ہوئے کہا کہ اگر اسٹینس کہتا ہے کہ میں بہت بے وقوف ہوں تو ضرور ایسا ہی ہوں گا، کیونکہ اس کی بات ہمیشہ تقریباً درست ہوتی ہے۔ میں خود اس کے پاس جاتا ہوں اور بات کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا۔ اسٹینس نے اسے یقین دلایا کہ اس کا حکم غلط ہے۔ اس لیے اسے واپس لے لیا، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اسٹینس مداخلت کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ لنکن عموماً اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اس کی تکالیف میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا کام دنیا میں سب سے زیادہ مشکل ہے۔ فوج میں ہزاروں لوگ ہیں جو ترقی نہ ملنے پر اسے ملزم گردانتے ہیں۔ اس کا بوجھ بے پناہ ہے۔ وہ ہمارے قومی سمندر کے کنارے ایک چٹان کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے ساتھ پانی کی لہریں آ آ کر ٹکراتی ہیں اور پھر ناکام واپس ہو جاتی ہیں۔ میرے لیے یہ سمجھنا بھی مشکل ہے کہ ایسے حالات میں وہ زندہ کیسے ہے اور وہ مخالفت کے طوفانوں میں کیوں کچلا نہیں جاتا۔ میں اس کے بغیر ناکارہ ہوں۔ کبھی کبھی پریزیڈنٹ اسے مجبور کر کے اس سے کوئی کام لیتا تھا اور اسے یوں کہتا تھا، میرے خیال میں تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا، اور وہ کام اسے کرنا پڑتا تھا۔ صرف ایک دفعہ اس نے ایسا حکم دیا جس میں کوئی شرط نہیں پائی جاتی تھی۔ اس نے لکھا، کرنل ایلیٹ کو بریگیڈیئر جنرل بنا دیا جائے۔ اس عبارت کے نیچے صرف اپنا نام لکھا۔ انجام کار اسٹینس اور سٹیورٹ نے، جو ابتدا میں اسے برا بھلا کہتے تھے اور حقیر جانتے تھے، اس کا ادب کرنا سیکھ لیا۔ جب لنکن فورڈ تھیٹر کے سامنے مکان کے ایک کمرے میں بستر مرگ پر تھا، اسی اسٹینس نے، جو اسے فاتر العقل کہتا تھا، ان الفاظ میں اس کی شخصیت کے متعلق اظہار کیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی مثل آج تک کوئی حکمران پیدا نہیں ہوا۔ لنکن کی پریزیڈنٹ ہاؤس کی مصروفیات کے بارے میں اس کے ایک سیکرٹری جان نے یوں نقشہ کھینچا ہے، وہ انتہائی بے ترتیبی سے کام کرتا تھا۔ ترتیب اور اصول کے مطابق کام کرنے کی تربیت حاصل کرنے میں اسے 4 سال لگے۔ وہ ہر اصول بڑی عجلت سے توڑ دیتا تھا۔ ہر وہ بات جو اسے پبلک سے دور رکھتی تھی ناپسند تھی، اگرچہ وہ نامعقول شکایات کی وجہ سے پریشان بھی بہت ہوتا تھا۔ وہ بہت کم خط لکھتا تھا اور جو خطوط اسے ملتے تھے 50 میں سے صرف 1 پڑھ سکتا تھا۔ ابتدا میں ہم نے اس کی توجہ اس طرف دلائی، لیکن آخرکار وہ تمام ڈاک ہمارے سپرد کر دیتا تھا اور جو جواب ہم لکھتے تھے بغیر مطالعہ کیے دستخط کر دیتا تھا۔ وہ خود ہفتے میں 6 سے زیادہ خطوط نہیں لکھتا تھا۔ اگر کوئی نازک مسئلہ درپیش ہوتا تو شاذ و نادر ہی چٹھی لکھتا، نکولے کو یا مجھے بھیج دیتا تھا۔ وہ عام طور پر 10 سے 11 بجے کے درمیان سونے کے لیے بستر پر لیٹتا تھا اور صبح سویرے بیدار ہو جاتا تھا۔ جب وہ دیہاتی علاقے میں ہوتا تو نہایت سادہ ناشتہ کرتا تھا، جو ایک بڑے انڈے، ٹوسٹ کی ایک کاش اور قہوے کی ایک پیالی پر مشتمل ہوتا تھا، اور 8 بجے سے پہلے واشنگٹن پہنچ جاتا تھا۔ سردی کے موسم میں وہ وائٹ ہاؤس میں صبح سویرے نہیں اٹھتا تھا۔ اسے گہری نیند تو نہیں آتی تھی، البتہ بستر میں دیر تک پڑا رہتا تھا۔ دوپہر کے وقت سردی کے موسم میں وہ ایک بسکٹ کے ساتھ 1 گلاس دودھ پیتا تھا۔ گرمی کے موسم میں کچھ پھل یا انگور استعمال کرتا تھا۔ محض اصولی طور پر یہ نہیں بلکہ شراب اسے فطری طور پر پسند نہ تھی۔
بعض اوقات تفریح طبع کے لیے وہ کوئی لیکچر یا مباحثہ سننے کے لیے یا تھیٹر میں پہنچ جاتا تھا۔ وہ بہت کم مطالعہ کرتا تھا، بمشکل ہی کبھی اس نے اخبار پڑھا ہوگا۔ وہ صرف اس وقت اخبار دیکھتا تھا جب کسی خاص مضمون کی طرف اس کی توجہ مبذول کرائی جاتی تھی۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، جو کچھ اخبار میں موجود ہے میں اس سے زیادہ جانتا ہوں۔ اسے شرمیلا کہنا بالکل غلط ہے، کیونکہ کوئی عظیم شخص کبھی شرمیلا نہیں ہوتا۔